سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام ناظرین دوستوں کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستان محترم، سوشل میڈیا پر پچھلے کچھ دنوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک موضوع زیر بحث ہے، اور ہر جگہ اس موضوع کے تعلق سے جہلا نازیبہ کلمات کہہ رہے ہیں اور ایک بدتمیزی برپا ہے۔ میں ایک طالب علم اور بالخصوص ایک سید زادہ ہونے کی حیثیت سے، ایک سید زادہ ہونے کے ناطے ڈاکٹر جلالی صاحب کی بارگاہ میں کچھ کہنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور ان کے سپورٹرز بالخصوص ڈاکٹر صاحب اور ان کے ماننے والوں کی بارگاہ میں کچھ عریضہ لے کر آیا ہوں کہ کاش انہیں یہ سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلی بات دوستو کہ ہمارے علماء، مشائخ، مفتیان اکرام، علماء اکرام اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایسے کلمات جن سے اہل سنہ و جماع میں اختلاف پیدا ہو، اہل سنت میں انتشار پیدا ہو، ایسے جملوں سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، مالک حقیقی کا کرم عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور بالخصوص عقیدے کے معاملے میں ہمیں اہل سنہ بنایا۔ دوستان محترم، ڈاکٹر جلالی صاحب باقی فطق کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے، رافضیت کا رد کرتے ہوئے، شیعیت کا رد کرتے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جب بھی ہم کسی چیز کا رد کرتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال پیش کروں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی مولا کائنات اسد اللہ الغالب کا ذکر کثرت سے ہو، وہاں پر کچھ نیم ملا جمع ہو کر کہیں گے کہ علی علی زیادہ نہ کرو، شیعہ ہو جاؤ گے، رافضی ہو جاؤ گے۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا، جناب سورہ مریم قرآن مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر موجود ہے، تو کیا ہم سورہ مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اور ان کا چرچا کرنے سے کیا ہم عیسائی ہو جائیں گے؟ نہیں، نہ ہم عیسائی ہوں گے، نہ ہمارا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کرنے سے عیسائیت کو فروغ ملے گا، نہ اسے تقویت ملے گی۔ الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، اور الحمدللہ ہم خاتم النبیین محمد رسول اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ تو کیا اب میں عیسائیت کا رد کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رد شروع کر دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میں رافضیت اور شیعیت کا رد کرتے کرتے نہ اہل بیت کا رد کروں گا، نہ ان نفوس قدسیات کا رد کروں گا جنہیں پنجتن پاک کہتے ہیں۔ ایک اور مثال لے لیجئے، ہم جب بھی کسی اپوزیشن کا رد کرتے ہیں، اب ایک مثال پیش کروں، ہم اگر اہل حدیث کا رد کریں گے تو کیا ہم حدیث کا انکار کریں گے؟ نہیں۔ کیا ہم وہابیوں کا رد کریں گے تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے خصوصیات کا رد کریں گے؟ معاذ اللہ، نہیں۔ جب دیوبندیت، وہابیت سنی عقائد پر طنز کرتی تھی تو ہم انہیں جواب دیتے تھے۔ جب اولیاء اللہ کی گستاخی ہوتی تھی، جب اولیاء اللہ کو خطاوار، گنہگار اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نچنیا کہا جاتا تھا، تب ہمارے علماء و مشائخ اولیاء اللہ کی تعظیم میں، اولیاء اللہ کی تقریر میں، اولیاء اللہ کی تعظیم میں وہابیت کا، دیوبندیت کا، اہل حدیث کا رد کرتے تھے۔ رد ہم ان کا کر رہے ہیں، اہل حدیث کا کر رہے ہیں، ہم حدیث کا رد نہیں کر رہے ہیں۔
رافضیوں کا رد کرتے کرتے اتنا غلی مت کر جائیے کہ آپ ان نفوس قدسیہ کی شان میں کوئی نازیبا کلمات کہہ دیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب الحمدللہ اہل سنت ہیں، اور اہل سنت محبت والی قوم ہے، میٹھی زبان والی قوم ہے۔ اہل سنت وہ قوم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ بھی نہیں کہتی کہ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا معاذ اللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں ادب کے دائرے میں رہ کر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ جملوں میں کتنا فرق ہے، اللہ نے آدم کو نکال دیا، یہ جملہ، اور یہ جملہ کہ حضرت آدم علیہ السلام حکم باری تعالیٰ پر زمین پر تشریف لے آئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہم سے بڑے ہیں، کنز العلماء کہا جاتا ہے آپ کو، لیکن آپ اس شخصیت کے بارے میں کلام کر رہے ہیں جس شخصیت کے بارے میں پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں، بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا، بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا۔ اور جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ گن چہائے صحف پا رہا ہے صحف، گن چہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر میں، ان کی بے لوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا، ڈاکٹر صاحب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیں ایک بار کہ آپ نے جو جملہ سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا پاک کی بارگاہ میں جو آپ نے نازیبہ کلمات کہے ہیں، کیا ان کلمات سے سیدہ زہرا کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا آپ اتنا نہیں جانتے کہ آپ نے حدیثوں کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اللہ جل وعلا کی پیارے حبیب نے فرمایا جس نے فاطمہ زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ جل وعلا کو ناراض کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک سید زادہ ہونے کے ناطے علماء اکرام محدثین کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ سادات کا دل نہ دکھائے، اہل بیت رسول کا دل دکھتا ہے تو سرکار کا دل دکھتا ہے۔ اس وقت عالم اسلام کے تمام سادات کا دل رو رہا ہے، اس وجہ سے رو رہا ہے کہ آپ نے ہماری مادر پاک، ہماری امی جان سیدہ زہرا پاک کی شان میں نازیبہ کلمات کہے۔ آپ اہل علم ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، مگر سیدہ پاک کی شان میں جو کلمات کہے ہیں آپ نے، وہ کلمات نازیبہ ہے، گستاخانہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سید زادہ ہونے کے ناطے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، میں اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہوں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیں کہ میں نے جو کلمات کہے ہیں اس سے سیدہ زہرا پاک کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کہنے کی جسارت کرے، کہنے کی جرت کرے، اور اگر یہ کہہ نہیں سکتے تو یہ مان لے کہ آپ کے جملوں سے عالم اسلام کے تمام سادات سید زادگان اور بالخصوص سیدہ زہرا کو اذیت پہنچی ہے۔ سوچے ڈاکٹر صاحب، میدان محشر میں اگر سیدنا ابو بکر صدیق آپ کو پکڑ لیا کہ تم نے میرے دفاع میں نبی کی شہزادی کے بارے میں یہ کلمات کہے، تو آپ کہاں جائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ قبلہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کے سپورٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر روز محشر میرے سرکار امیر المومنین ابو بکر صدیق نے کہہ دیا کہ جب نبی کے شہزادی کے بارے میں میرا دفاع کرتے ہوئے تم نے نبی کی شہزادی کے بارے میں یہ کلمات کہے، اگر روز محشر نبی نے، علی نے، زہرا نے، ابو بکر صدیق نے تم سے چہرہ پھیر لیا ڈاکٹر جلالی صاحب، تو کیا کریں گے آپ؟ جواب چاہیے۔ آج تک کسی اہل سنت کے عالم دین نے زہرا پاک کی شان میں دفاع ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کرتے ہوئے ایسے جملے نہیں کہے، کیونکہ اہل سنت محبت کی قوم ہے، محبت کی قوم ہے، میٹھی زبان والی قوم ہے، ہم سب سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ ارے جب غوث و خواجہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تو ان کی اماں جان کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک سید زادہ ہونے کے ناطے ایک گنہگار کم علم طالب علم کی حیثیت سے عرض کروں گا، ہمارا دل مت دکھائیے، خدا را سیدوں کا دل مت دکھائیے۔
اور ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی سیدہ زہرا کے معاملے پر بول رہا ہے اسے رافضی کہا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب تو پھر ہم بھی خارجی کہیں گے انہیں جو پنجتن پاک کا دشمن ہے. اگر آپ دفاع سیدہ زہرا کو رافضیت کہتے ہیں تو ہم گستاخی سیدہ زہرا کو رافضیت اور نازویت کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اور ان کے سپورٹرز بس ایک سید زادہ ہونے کے ناطے ابھی میرے شجرے بھی مانگے جائیں گے, مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ بھی کوئی رافضی سید ہے. اگر میری امی جان کے دفاع میں بولنے سے میں رافضی ہو جاتا ہوں تو تم شان زہرا میں گستاخی کرنے سے رافضیت, خارجیت اور نازویت کے لمبردار ہو جاؤ گے. ڈاکٹر صاحب اور ان کے سپورٹرز زبان کو لگام دیں, اہل سنت میں انتشار پیدا نہ کریں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی ایک کلپ سے ایک لائن کہنے سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے تو میں آپ کو کہوں گا بڑا دل رکھ کر سامنے آئیے اور کہہ دیجئے, بات ختم کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.